ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ دنیا اور آخرت کا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور پیار ہے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک خوشی کا اظہار اور شکریہ کے کلمات عموماً آخر میں ہی کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں نے شکریہ کے اور خوشی کا اظہار آپ کے سامنے نہ کیا تو شاید گفتگو نہیں ہو پائے گی، میں پہلے سے کر دیتا ہوں۔ صبح بھی یہاں پر پروگرام صبح شام میں چل رہی ہیں، تو اب تک کے جتنے پروگرام ہوئے بہت مبارک ہوئے ہیں، لیکن بات کرتے ہوئے مجھے یہاں خوشی بہت زیادہ ہو رہی۔ اس کی وجہ مولانا عبدالواحد بلتی صاحب ہیں۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، سینئر ہیں، اور ہم سے 2-3 سال سینئر ہیں۔ تو ہم مدرسے میں انہی گیلریوں میں ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے اکٹھے ہی تھے، تو اپنے بھائی کی، اپنے بڑوں کی، اپنے معاصر کا جب لہلہاتا چمن اور باغ دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی کہ انہوں نے اس جگہ پہ یہ باغ، اور اس باغ کی باغبانی اور قدر اسی کو ہوتا ہے، اور اس کو ایک ایک بچے کو پڑھانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، پھر مسجد کی ضروریات پوری کرنا، اسی کو قدر ہوتی ہے جو یہ ادارے چلا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم چلا رہی ہیں، برانچز کو بھی دیکھ رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکلات سے بندہ گزرتا ہے، پھر جا کر یہ لہلہاتے پھول اور چمکتے یہ چہرے ہوتے۔ اور ساتھ میں مفتی اختر موسیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تو یہ جب سے جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں خامسہ میں پڑھتے تھے تب سے ان کی صلاحیت، ان کا پڑھنا، ان کی ساری چیزیں الحمدللہ آج اللہ پاک نے ان کو بھی مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ اب بات کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان لٹانے کا یہ جذبہ ہے، یہ بنیادی طور پر محبت کے محور ہے، محبت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک کام کیا، اللہ کرے ہم بھی وہ کر لیں۔ صحابہ نے ایک کام کیا، ایک کام کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، باقی سب کچھ اس محبت نے ہی کیا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، باقی سب کچھ اس محبت نے ہی کیا، اور وہ اس محبت میں اس اعلیٰ درجے تک پہنچ چکے تھے کہ انسانی سوچ اور انسانی فکر اس کو ماننے کو آج تیار نہیں ہو سکتی، کیسا ہو سکتا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی اور کائنات میں سب سے زیادہ مثالی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے جوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے تھے، ایک ایک ادا پہ اور ایک ایک وفا پہ اپنا سارا کچھ لٹا دینے والے تھے۔ اور اس محبت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک حدیث سنی، اس حدیث سننے سے پہلے بھی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے، اور حدیث سننے کے بعد بھی اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے۔ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ ہم نے پہلے کتنی دفعہ سنی، میں نے پہلے کتنی دفعہ بیان کی، وہ کون سا سمندر ہے کہ صحابہ اس حدیث سے پہلے بھی اتنے خوش نہیں ہیں، اس حدیث کے بعد بھی خوش نہیں ہیں۔ انہیں اپنی محبت میں کھوٹ نہیں، یقین تھا کہ ہم محبت میں خالص ہیں تو ہم مطمئن ہیں، ہم ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور جو اس کا وہ نقشہ ہے، وہ دہرانے کا اور پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نظریں، ہمارے اندر کا دل کے جو جذبات ہیں، چھپی ہوئی جو محبت ہے، یا کہیں جمی ہوئی محبت ہے، کہیں مچلتی ہوئی محبت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید تھوڑی سی بڑھ جائے۔ بندہ کہتا ہے استاد محترم جی ہاتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں، جی حضرت پیر صاحب بہت مبارک، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ استاد محترم کی قربانی سامنے ہوتی ہے، اپنے پیر صاحب کی قربانی سامنے ہوتی ہے۔
اپنے شیخ صاحب کا کچھ نہ کچھ ان کی قربانی دین پر مر مٹنا ہوتا ہے، اور آج کل سیاسی گہما گہمی میں سارے لوگ بھی کیوں اس پر جواب یہ دیتے ہیں کہ اس نے ملک کے لیے یہ کیا، اس نے قوم کے لیے یہ کیا، اس نے اپنے علاقے کے لیے یہ کیا، اس نے اپنے خاندان کے لیے یہ کیا، ہم خاندان کے سارے لوگ اس کے اوپر فدا ہیں۔ اور لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے ہیں کہ ہم ان کے اوپر فدا ہو جائیں۔ اللہ نے کائنات کی جتنی چیزیں عطا فرمائی ہیں ان چیزوں کی تعریف تو دور کی بات ہے، حیثیت بھی بیان فرما دی کہ دنیا مکمل، اور جو کچھ دنیا میں ہے، یہ جتنی رنگیلی ہیں جنہوں نے ہمیں پاگل بنا دیا ہوا ہے، یہ جتنی کششیں جس نے ہمیں دین سے، اپنے روایات سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتوں سے، اپنے احساس سے، شعور سے جنہوں نے ہمیں کاٹ کے رکھ دیا، اس کے بارے میں اللہ پاک حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کے ہاں مچھر، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، اتنی وراء الورا ذات۔ لیکن ایک نعمت پہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو احسان جتلایا، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ والد اپنے بچوں پہ بہت کچھ لگا دیتا ہے، والدہ اپنے بچے پہ بہت کچھ لگا دیتی ہے، لیکن ایک چیز والدہ کہتی ہے، بیٹا میں نے تو اپنے جہیز کا جو سونا تھا وہ بھی لگایا۔ کبھی والد کہتا ہے کہ بیٹا میں نے بہت کچھ لگایا، وہ دکان تھی وہ بیچ کے بھی میں نے لگائی۔ یعنی والدہ کی، والد کی، دادا کی، خاندان کے بڑے کی جو اہمیت والی چیز جس کو وہ کھو نہیں دینا چاہتا، وہ والی چیز جب کسی کے اوپر لگاتا ہے، اپنی اولاد ہو یا وہ دوست ہو یا وہ رشتہ دار ہو یا وہ پارٹنر ہو، تو پھر اس کے اوپر وہ کہتا ہے، اس کو یاد بھی کراتا ہے کہ یہ قیمتی چیز میں نے تمہارے اوپر لگائی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مومنین کو احسان کیا ان پر کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے۔ بہترین شخصیت ہم نے مومنین کو عطا فرمائی، اور وہ بہترین ذات کیا بہترین ذات ہے۔ مکہ المکرمہ میں، مکہ کا جو جغرافیہ ہے اور مکہ المکرمہ میں جو لوگ وہاں پر رہ رہی ہیں، وہ لوگ صحرا نشیں ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے جو وہاں کا کلچر ہے اس کے مطابق وہ جانوروں کے مشابہت زندگی گزار رہی ہیں۔ قیصر و کسریٰ اور روم کی مسلم اور مستقل مستحکم مضبوط حکومتیں اس وقت موجود ہیں، ان کے چند فوجی آ جائیں اور ان کے اوپر حکومت کر لیں تو چند ہی کافی ہو جاتے، لیکن ان لوگوں نے ان کے اوپر حکومت اس لیے نہیں کی، ان کو حکومت کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ لیکن وہی قوم، وہی لوگ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک شخص کو اٹھاتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس چیز پر وہ چیز آ جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آنکھوں میں ڈیمانڈ بھر دی، ہر آنکھ میں یہ چمک تھی، پیاس تھی کہ کوئی ہادی ملے، ہر دل میں یہ تڑپ تھی کوئی ساقی ملے، ہر جسم میں ایک چاہت تھی کوئی تسکین ملے۔ اس پر کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی مکہ المکرمہ کے جو حالات بدلنے تھے تو وہ بدلے ہی بدلے،
اور اللہ جل جلالہ نے اس ولادت اور اس نسب سے اللہ جل جلالہ نے کیا ہے کہ بنو سعد جہاں جہاں جو نسبت اس بچے کے ساتھ جڑی ہے اس نسبت کو نوازا گیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ لے کے جاتی ہیں اور 2 سال کا معاہدہ لے کے جاتی ہیں، بنو سعد میں لے کے جاتی ہیں۔ پہلی رات جس میں ان کے گھر میں سکون سے سارے بچے سوئے وہ رات تھی جس میں مکی بھائی محمد العربی اس رات میں گھر میں آئے تھے۔ گھر میں اس رات فراوانی اور دودھ ایسی اونٹنیوں نے اور بکریوں نے دیا جو گابن بھی نہیں تھی، بچے بھی نہیں دیے تھے، اور ان کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا تھا اس رات میں، وہ رات جس میں محمد العربی اس گھر میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اور انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ 2 سال کا معاہدہ ہے، یہ بچہ ہم نے واپس ہی کوئی نہیں کرنا، یہ بچہ ہم نے واپس کوئی نہیں کرنا، یہ بچہ واپس کرنے والا نہیں، یہ بچہ خاندان سے نکالنے والا نہیں، یہ بچہ بنو سعد سے نکالنے والا نہیں، ہم نے یہ بچہ دینا ہی نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد گئیں، جا کے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ یہ بچہ دیکھ لیں، میں واپس لے کے جاؤں۔ کیوں؟ واپس کیوں؟ کہا آپ کو پتہ ہے مکۃ المکرمہ میں وبا ہے، بیماری ہے، بچے کو نقصان ہوگا، 2 سال کے لیے مزید دے دیں۔ 2 سال کے لیے پھر لے گئیں، اور اندرون خانہ مشورہ یہ تھا کہ یہ بچہ نہیں دینا۔ کیوں؟ بنو سعد والے قحط کا زمانہ تھا، بکریوں کو چارہ نہیں ملتا تھا، لیکن مکی بھائی جب سے بنو سعد میں آئے، صرف حلیمہ نہیں بنو سعد کی ساری بکریوں کو چارہ ملنا شروع ہو گیا۔ لوگ صبح میں انتظار کرتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کا ریوڑ جائے گا تو ہم پیچھے اپنا ریوڑ بھیجیں گے، کیونکہ ان کی بچت ہماری بکریوں کو مل جاتی ہے تو بکریوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ اور حنین کے بعد 10 دن کا قیام فرمایا، یہ بنو سعد کے لوگ بھی تھے، حنین کے لوگ بھی تھے، 6000 کے قریب قیدی تھے، تو وہ آتی ہیں اور ناز کے ساتھ، روایات میں آتا ہے قیدی بن کے آئیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سفیر بن کے آئیں خاندان کی طرف سے۔ صحابہ نے پوچھا اندر نہیں، کہا آپ کے سردار سے ملنا چاہتی ہوں، کہا اندر نہیں جانا، نہیں میں نے ملنا ہے۔ کون ہو؟ کہتی ہیں میں اندر بتاؤں گی میں کون ہوں۔ اتنے عرصے کے بعد وہ بوڑھی اماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال کے بعد اب تک، اگر میں ابھی حساب لگاؤں 4 سال کے بعد 34-36 سال وہ، اور حنین کا ہو رہا ہے یہ 4 سال 36 اور 13 کتنے بنے جی؟ 13 39 ہوئے، 39 اور 8 آپ لگا لیں، 56 سال کے بعد یہ مل رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اندر بتاؤں گی کہ کون ہوں۔ اندر جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ میں آپ کی بہن شیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جاتے ہیں، اور ان نفسیات اور عورت کی نفسیات، روب دبدبہ ہے، شان اور جلال ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا اپنی بہن کے اوپر جو روب تھا وہ ختم کرنے کے لیے فرماتے ہیں کیا نشانی ہے؟ یعنی اس روب کو بچپن اور اپنائیت میں منتقل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، تاکہ ان کے اوپر جو روب ہے، گھبرائی ہوئی ہیں، یہ گھبراہٹ ختم ہو۔ بہن ہے تو پھر بھائی کو پوچھے کیوں؟ اور بہن نے بھی کیا جواب دیا؟ کہا مکی بھائی میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا جیسے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور یہ بازو گلے میں
اور یہ جو ٹانگیں ہیں یہ ککھوں میں اور پیچھے جو کمر میں یوں کر کے آپ کو اٹھایا ہوا تھا. آپ کے ہاتھ میرے گلے میں تھے اور ٹانگیں میری کمر پہ تھیں، تو میرے ہاتھ آپ کی ٹانگوں کے نیچے تھے، ایسے میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا. آپ نے کھیلتے کھیلتے یہ گردن پہ چکی لگائی تھی، نشان دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چادر بچھا دی، فوراً 2 لونڈیاں 2 خادم شہی مہمان بن گئی، وہ سامنے بیٹھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کو میں نے جوڑا ہے وہ بنو سعد کے دودھ پینے کی طرح. اب وہ بیٹھی ہیں. کہا کہ میں آپ کو بتاؤں ہم آپ کا نام کیا لیتے ہوتے تھے. کہا آپ کو بتاؤں ان لوگوں کو آپ کی شان کا آج پتہ چلا، اور ہمیں تو آپ کی شان کا 2 سال کی عمر میں پتہ چل گیا تھا. اماں کہتی ہوتی تھی آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ مکی بھائی کو دھوپ میں لے کے چلی جاتی ہیں. اور میں اماں سے کہا کرتی تھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں جب بھی دھوپ میں لے کے جاتی ہوں اوپر ایک بدلی آ جاتی ہے، مکی بھائی کو کبھی دھوپ لگی ہی نہیں ہے. اماں کہا کرتی تھی کہ آپ مکی بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہیں تو مکی بھائی کا وزن اور مکی بھائی آپ سے اٹھائے بھی جاتے ہیں. میں اماں کو کہا کرتی اماں آپ کو پتہ نہیں مکی بھائی کا وزن نہیں ہوتا، مکی بھائی کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، مکی بھائی تو رحمت والے. اماں کہتی ریوڑ کے ساتھ مکی بھائی کو لے کے کیوں چلی جاتی ہو؟ ریوڑ کو سنبھالو گی یا مکی بھائی کو سنبھالو گی؟ اماں ہم ریوڑ کے ساتھ لے کے چلی جاتی ہیں، ہم مکی بھائی کو سنبھال لیتے ہیں، ریوڑ خود بخود ہی سنبھل جاتا ہے. لوگ جو ریوڑ بنو سعد کی بکریوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، لوگ اپنے ریوڑ کو ان بکریوں کے ساتھ بیچتے تھے. جن بکریوں کی نسبت اس گھر کے ساتھ اور ان بکریوں کی وجہ سے دوسری بکریوں کو نوازا جا رہا، اور جو خود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست یہ نسبت ہمیں ملی. جی میں 4تھے سال کی بات کر رہا تھا، اس وقت حضرت شیمہ کی بات چلی، میں نے ادھر ہی بات کر لی. اسی کو آگے بڑھا کے میں اپنے موضوع آگے کرتا ہوں. بات نکلی ہے تو اس کو اسی طرح کلوز کر کے میں اپنی ابھی تمہید چلی ہے، بیان نہیں شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہن ہے، رضائی بہن ہے. 6000 قیدی اس قبیلے کے آئے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ قیدی، کہا کہ 10 دن انتظار کیا، آپ لوگ آئے نہیں، سراقہ نہیں آیا، میں نے تقسیم کر دیا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو میرے خاندان کو قیدی ملے ہیں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ دے دیں، دوسروں کا کچھ میں کہہ نہیں سکتا. مغرب ہونے سے پہلے پہلے صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی خاندان ہے. شام سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن 6000 قیدی لے کر اپنے خاندان کی طرف روانہ ہو چکی تھی. صحابہ نے سارے آزاد کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کسی بہن نے کسی بھائی سے سب سے زیادہ فائدہ لیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہیں جنہوں نے اپنے بھائی سے فائدہ لیا. اور یہ بہن کون ہے؟ رضائی بہن ہے، دودھ پینے والی بہن ہے. اس بہن نے صرف دودھ پیا تھا اور لاج کتنی زیادہ رکھی جا رہی. اور آج ہم محمدی ہیں، حقیقی بہنوں کے حق دبا کے تو نہیں بیٹھے، حقیقی بہنوں کی وراثت دبا کے تو نہیں بیٹھے، حقیقی بہنوں کو چکمہ دے کے تو نہیں بیٹھے، حقیقی بہنوں کو ملنے کے لیے بھی جاتے ہیں یا نہیں، جا کے ان کو تسکین دے کے آتے ہیں، یا ان کے بچوں کا ان کے سامنے نام پوچھتے ہیں کہ اس بچے کا کیا نام ہے، کہ دوبارہ نمک چھڑک کے آ جاتے ہیں. بچے ماموں کہتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟
یہاں حقیقی بہنوں کی پاس نہیں کی جا رہی اور وہاں رضائی بہن کو اتنا زیادہ نوازا جا۔ اگلی بات بھی ساتھ میں ملا کے پھر واپس آتا ہوں، کیونکہ یہ بات چلی ہی ہے اس طرف عملی زندگی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہن کی نسبت کی پاس کی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت ماں کے حوالے سے بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا، فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں، مسجد نبوی میں لمبی تلاوت کر رہا ہوں، میری ماں مسجد نبوی کی کچی دیوار پہ ٹھوڑی رکھ کے سنے کہ میں تلاوت کیسی کرتا ہوں، اور تلاوت کے دوران اور فرض نماز کے دوران مجھے کہے یا محمد، تو میں جواب میں کہوں لبیک یا اماں، جی میری ماں بتائیں میں حاضر ہوں، کہ اندر سے کبھی آواز ہی نہیں آئی۔ 6 سال کی عمر میں ہیں تو والدہ چلی گئی ہیں، 2 ماہ کی عمر میں ہیں تو والد چلے گئے ہیں، پیٹ میں ہی ہیں، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، ابو طالب کی کفالت میں آتے ہیں، 10 سال کی عمر میں بکریاں چراتے ہیں اور مزدوری بھی کرتے ہیں، 14 سال اور 2 ماہ کی عمر ہوتی ہے تو حرب الفجار میں ہیں، 15 سال اور 2 ماہ کی عمر میں ہیں تو حلف الفضول ایک معاہدے میں شریک ہوتے ہیں، 23 سال کی عمر میں ہیں تو شام کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ مزاربہ کے اوپر مال اور تجارت کے لیے جاتے ہیں، 25 سال اور 2 ماہ کی عمر میں نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے اور تیسرا نکاح ہے، 28 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا قاسم، ابو القاسم اسی نسبت سے چلنا شروع ہوتا ہی ہے تو اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ 30 سال کی عمر میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت، 33 سال کی عمر میں حضرت رقیہ کی ولادت، 34 سال کی عمر میں ام کلثوم کی ولادت، اور اس کے بعد 41 سال سے پہلے ایک بیٹا عبداللہ جس کا نام طیب اور طاہر، 41 سال کی عمر میں سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال اور 1 دن کی 9 ربیع الاول 24 فروری یہ بنتا ہے، اور 610 عیسوی ہے، اس میں نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور 6 دن کی ہوتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیات۔ ما انا بقارئ، گھر میں تشریف لاتے، زملونی، ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، پھر یہ ہے کہ خاموش دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کس نے 3 سال تک، 12 صورتیں اس صورت میں 3 سال میں اتر چکی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر، 4تھے سال میں وانذر عشیرتک الاقربین، 4تھے سال میں فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، علی الاعلان دعوت کے لیے فرما دیا جاتا۔ 5ویں سال میں حبشہ کی طرف اجازت دیتے ہیں ہجرت کر لیں۔ 6ٹھے سال میں 2 ببر شیر تحفے میں ملتے ہیں، حضرت حمزہ 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، یہ 40 سال 40 کا عدد پورا ہوتا ہے، اور 6 سال یہ نبوت کے آپ نے سماعت فرما لیے۔ اب کیا ہے کہ 6ٹھے سال 7ویں سال سے، یہ 4تھا سال سے 6ٹھے سال تک، 7ویں سے 10ویں سال تک شاب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کیا جاتا۔ پھر کیا ہے کہ 10واں سال ہے، اندر کا سہارا خدیجۃ الکبریٰ بھی چلے جاتی ہیں، باہر کا سہارا ابو طالب بھی چلے جاتے ہیں، اور مکہ المکرمہ والوں کے حالات بھی وہ میسر نہیں ہوتے تو طائف میں تشریف لے جاتے ہیں۔ 40-60 میل کا یہ سفر پیدل کرتے ہیں، 10 دن کا یہ سفر ہے۔ زید بن حارثہ ساتھ میں ہیں، رنجیدہ خاطر وہاں سے واپس آتے ہیں، فرشتے سارے روتے ہیں۔ 3 کلومیٹر تک ان ظالموں نے بالکل ایسا رویہ اختیار کیا جو وہاں کے کردار اور کلچر کے بھی بالکل خلاف تھا۔
لیکن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، فجر کی نماز ہے، اور 7 جن یہاں پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف لاتے ہیں تو مکہ سے پہلے غار ثور اور جبل ثور میں رک کے اندر پیغام بھیجتے ہیں اخنس بن شریک کو اور عمر بن سہل کو اور مطعم بن عدی کو۔ مطعم بن عدی اپنی امان میں خان